بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل دلچسپ ویڈیو میں ایک نئی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ گزارش ہے کہ جو ہمارے دوست اس چینل پر نئے ہیں وہ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے لال بٹن کو پریس کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مسلسل ملتا رہے۔ اور باقی دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ یہ اہم معلومات آپ کے دوسرے دوستوں تک بھی ضرور پہنچ جائے۔ مصائب میں کبھی حرف شکایت لب پہ مت لانا، مصیبت میں خدا بندوں کو اپنے آزماتا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کے ایسے صابر بندے گزرے ہیں جنہوں نے مصیبتوں کو اس طرح گلے لگایا کہ اللہ تعالیٰ سے ان کے ٹلنے کی دعا کرنے کو بھی مقام تسلیم و رضا کے منافی جانا۔ چنانچہ ایسے ہی عجیب و غریب مریض کا تذکرہ آج ہم اپنی اس ویڈیو میں کرنے والے ہیں۔ دوستو، حضرت یونس علیہ السلام نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے فرمایا، میں روئے زمین کے سب سے بڑے عابد یعنی عبادت گزار کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آپ کو ایک ایسے شخص کے پاس لے گئے جس کے ہاتھ پاؤں جذام کی وجہ سے گل کٹ کر جدا ہو چکے تھے، اور وہ زبان سے کہہ رہا تھا، یا اللہ، تو نے جب تک چاہا ان اعضاء سے مجھے فائدہ بخشا اور جب چاہا لے لیا، اور میری امید صرف اپنی ذات میں باقی رکھی۔ اے میرے پیدا کرنے والے، میرا تو مقصود بس تو ہی تو ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا، اے جبرائیل امین، میں نے آپ کو نمازی روزہ دار شخص دکھانے کا کہا تھا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے جواب دیا، اس مصیبت میں مبتلا ہونے سے قبل یہ ایسا ہی تھا، اب مجھے یہ حکم ملا ہے کہ اس کی آنکھیں بھی لے لوں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے اشارہ کیا اور اس کی آنکھیں نکل پڑیں، مگر عابد نے زبان سے وہی بات کہی، یا اللہ، جب تک تو نے چاہا ان آنکھوں سے مجھے فائدہ بخشا اور جب چاہا انہیں واپس لے لیا۔ اے خالق، میری امید گاہ صرف اپنی ذات کو رکھا، میرا تو مقصود بس تو ہی تو ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عابد سے فرمایا، آؤ ہم تم باہم مل کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تم کو پھر آنکھیں اور ہاتھ پاؤں لوٹا دے اور تم پہلے ہی کی طرح عبادت کرنے لگو۔ عابد نے کہا، ہرگز نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، آخر کیوں نہیں؟ عابد نے جواب دیا، جب میرے رب کی رضا اسی میں ہے تو مجھے صحت نہیں چاہیے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا، واقعی میں نے کسی اور کو اس سے بڑھ کر عابد نہیں دیکھا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا، یہ وہ راستہ ہے کہ رضائی الہی کے لیے اس سے بہتر کوئی راہ نہیں۔ پنجابی کا یہ شعر بہت مشہور ہے، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نوں چلے پاواں۔ دوستو، دیکھا آپ نے، صابر ہو تو ایسا۔ آخر کون سی مصیبت ایسی تھی جو ان بزرگ کے وجود میں نہ تھی، حتیٰ کہ بالآخر آنکھوں کے چراغ بھی بجھا دیے گئے، مگر ان کے صبر و استقلال میں ذرہ برابر فرق نہ آیا۔ وہ راضی برضائے الہی کی اس عظیم منزل پر فائز تھے کہ اللہ تعالیٰ سے شفا طلب کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بیمار کرنا منظور فرمایا ہے تو میں تندرست ہونا نہیں چاہتا۔ سبحان اللہ، یہ انہی کا حصہ تھا۔ ایسے ہی اہل اللہ کا مقولہ ہے، نحن نفرح بالبلاء کما یفرح اہل الدنیا بالنعم، یعنی ہم بلاؤں اور مصیبتوں کے ملنے پر ایسے ہی خوش ہوتے ہیں جیسے اہل دنیا دنیوی نعمتیں ہاتھ آنے پر خوش ہوتے ہیں۔ یاد رہے، مصیبت باسا اوقات مومن کے حق میں رحمت ہوا کرتی ہے اور صبر کر کے عظیم اجر کمانے اور بے حساب جنت میں جانے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے مال یا جان میں مصیبت آئی پھر اس نے اسے پوشیدہ رکھا اور لوگوں پر ظاہر نہ کیا تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے۔ ایک اور روایت میں ہے، مسلمان کو مرض
پریشانی، رنج، اذیت اور غم میں سے جو مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ چپ کر سی تاں موتی ملسن، صبر کریں تاں ہیرے، پاگلا وانگو رولا پاویں، نہ موتی نہ ہیرے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی صبر و استقلال پر استقامت نصیب فرمائے۔ ہم آزمائش کے قابل تو نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے بھی بچائے۔ تمام مسلمانوں کے مال و جان کی حفاظت فرمائے۔ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ نافع عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔